ٹی وی چینلز کو خریدا ہوا ہے تو آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ نعت پڑھنے والے لڑکوں کو لڑکیوں کے فراق، سلمے ستارے اور گوٹے کناری والے فراق پہنا کے وہ ٹی ویوں پہ نعت پڑھاتے ہیں، اور لڑکوں کے گلوں میں ان کی بہنوں کے دوپٹے ڈال کے نعت پڑھاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ویسے ہی نہیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، نعت کے مقام کو گرانے کے لیے، نعت کی توہین کرنے کے لیے، نعت کو بے وقت کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ مجاہد آدمی ہیں، غیرت مند ماؤں کے بیٹے ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، آپ نے اس باریک واردات کو سمجھنا ہے اور ان بچوں کو اگلی صدی کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے علاقوں میں بھی لڑکے سلمے ستارے والے فراق پہن کر نعتیں نہ پڑھنی شروع کر دیں۔ پھر ایک اور بہت خطرناک بات کہ فلموں میں، رقص و سرود کی محفلوں میں، عریانی اور فحاشی کے مقامات کے اوپر، جن دھنوں کے اوپر، جن طرزوں میں وہ گانے گائے جاتے ہیں، ان طرزوں میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ صاحبان کوئی پاگل نہیں ہے کہ اتنے اخراجات کر کے اپنا وقت ضائع کر کے جگہ جگہ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں کہ ٹی وی چینلوں پہ آپ جا نہیں سکتے، وہاں یہ بات نہیں کر سکتے، کچھ حکومتیں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو اس بات سے روکنا ہے کہ وہ فلمی طرزوں میں نعت نہ پڑھیں۔ کیوں کہ جب وہ فلمی طرز میں نعت پڑھتے ہیں، فلمی دھن لوگوں کے گلوں میں سماعتوں سے ٹکراتی ہے، تو وہ پھر عریانی اور فحاشی کا پورا منظر ان کی نگاہ میں آ جاتا ہے، تو نعت کا تقدس پامال ہو جاتا ہے اور اس کے رسول کی حسین و جمیل عمارت گر جاتی ہے۔ اس کو آپ نے روکنا ہے۔ اگلی بات یہ کہ نعت کیا ہے؟ نعت ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کے محاسن، ان کے معجزات، ان کا اخلاق حسنہ، ان کی سیرت و کردار، ان کے معجزات کا تذکرہ ہو، وہ نعت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ادھر ہم نعت کے لیے بندہ بلاتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے جی کہ ترازی صاحب کی امی فوت ہوئی ہیں، وہ نعت کو چھوڑ دیتا ہے، ماں کی شان شروع کر دیتا ہے، تو ہم سارے واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نعت کی توہین ہے۔ نعت کا مضمون یہ ہونا چاہیے، ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر، ایک ایک لفظ رسول پاک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی ایک ایک زیر زبر پیش سے رسول پاک کی ثنا، ان کی مدح، ان کی عظمت کا اظہار ہونا چاہیے، وہ نعت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس آپ کے سوال لکھی ہوتی ہے کتاب میں، اس کی مثالیں بھی درج ہوتی ہیں۔ میں مثال پیش کرتا ہوں کہ نعت کس کو کہتے ہیں۔ مفز قرآن، روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو۔ بیٹا میں کھڑا ہوں، کوئی آپ سبحان اللہ بے شک نہ کہے، کسی ماشاءاللہ نہ کہے، لیکن یہ بچے جب نعت پڑھے نا، ان کو آپ نے داد دے دی، جیسی بھی پڑھے، ایک ایک شعر پہ آپ سب نے سبحان اللہ کہنا ہے، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں آتا۔ نعت کی مثال کہ نعت کیا ہوتی ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ گین رنگ، تیرے محیط میں حباب، یہ نعت ہوتی ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی
جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس قسم کے اشعار بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ نعت ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو خالصتاً نعت یاد کرانی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک ایک بیٹے سے ہم سنیں گے. یہ ایک قسم کی ورکشاپ ہے، ایک کلاس ہے، تو اپنی غلطیاں ہم نکالیں گے. اور بچوں کی نعت شروع ہونے سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے سارے. غنی بھائی کیسے پڑھیں گے؟ ذرا صلو علیہ وآلہ، ادھر آئے نا. 2 شعر پڑھیں، ساروں نے درود شریف پڑھ لیں.